السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احمد اور ہم سیکھ رہے ہیں نماز کورس کے اندر نماز کو توڑنے والی چیزیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ نماز کو توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں۔ بے شمار لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ کام کرنے سے نماز ٹوٹ گئی، حالانکہ اس کام کے کرنے سے نماز نہیں ٹوٹ رہی ہوتی۔ اسی طرح بعض لوگ غلط فہمی کی وجہ سے، جس وجہ سے نماز ٹوٹ رہی ہوتی ہے، پھر بھی کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا، نماز ہو گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ شریعت کے واضح اصول اس حوالے سے موجود ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، تاکہ ہم شریعت کے مطابق عمل کر کے اپنی نمازوں کو درست کر سکیں۔ تو اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر 16 چیزیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ ہم نے سنی تھی، جن میں ہم نے سنا تھا کہ نماز کے دوران جو لوگ موبائل فون نکال کر سنتے ہیں یا پھر موبائل فون کی رنگ کو بند کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کی نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، یہ مسئلہ بھی اسی پچھلی ویڈیو میں موجود ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم 29 چیزیں ٹوٹل ہوں گی جو نماز کو توڑنے والی ہیں، ان میں سے ہم 16 ہماری پہلے ہو چکی، اب 17 سے شروع کریں گے۔ تو نمبر 17 ہے دوران نماز کرتا یا پاجامہ وغیرہ پہننا۔ تو دوران نماز اگر کوئی لباس پہنتا ہے تو لباس پہننے کی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتہ اگر نماز کے دوران کسی کا پاجامہ گر گیا تھا یا تہبند گر گیا اور ایک رکن ادا اس نے اسی حالت میں کر لیا، یا پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس کا ستر عورت ظاہر رہا، تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر اس نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے پہلے اس نے وہ اپنا ستر ڈھانپ لیا، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ بعض لوگ نماز میں کچھ چیزیں کھاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ نماز کے دوران کوئی چیز نگلنے سے، اگر وہ چیز باہر موجود تھی، اس کو نگلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ چیز منہ سے باہر موجود نہیں تھی بلکہ منہ کے اندر تھی، ٹھیک ہے، جس طرح ہم کھانا وغیرہ کھا کر آتے ہیں، سموسے کھائے یا کوئی کھانا وغیرہ کھایا یا کوئی میٹھی چیز کھائی، تو اس کے کچھ جو ہیں وہ ذرات یا کچھ حصہ فروٹس وغیرہ کا وہ ہمارے دانتوں یا داڑوں میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی اگر کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی یا زبان کے نیچے موجود تھی، اسے نگل لیا، تو اس صورت میں اگر وہ چنے کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے، چنے کی مقدار سے زیادہ ہے یا پھر چنے کی مقدار جتنی ہے اس کی مقدار ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر وہ چنے کی مقدار سے کم ہے، تھوڑی چیز ہے، تو اس طرح کی چیز جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہی منہ میں موجود تھی، اس کے نگلنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائی، بہتر تو یہ ہے کہ کلی وغیرہ کر پھر ہمیں نماز شروع کرنی چاہیے، تاکہ اس مٹھاس کے ذرات جو ہیں وہ ہمارے اندر نہ جائیں۔ تو بہرحال اگر میٹھی چیز کھائی اور اس کے اجزاء گھل کر یا اس کی جو مٹھاس ہے وہ اگر حلق کے نیچے جا رہی ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر میٹھی چیز کھائی اور میٹھی چیز کے جو ہے وہ ذرات نیچے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ 23واں مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے دانتوں سے خون نکلتا ہے۔ تو یاد رکھیں اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھوک غالب ہے، تھوک زیادہ ہے، خون کم ہے، تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر تھوک کم ہے اور خون غالب ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب غلبے کی کیسے پتہ چلے گا کہ تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے؟ اس میں علماء نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر تو تھوک کا ٹیسٹ، ذائقہ یہ حلق میں محسوس ہو رہا ہے، تو اس صورت میں تھوک زیادہ ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر حلق میں اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا تھوک کا، تو اس کا مطلب ہے خون کا اگر ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تھوک غالب ہے۔ یہ ہے نماز ٹوٹنے کے حوالے سے۔ اور وضو ٹوٹنے کے حوالے سے جو ہم نے سنا تھا وضو کو توڑنے والی چیزوں میں، وضو والی پلے لسٹ کے اندر وہ ہم نے یہ سنا تھا کہ اگر تھوکنے کی صورت میں اگر تھوک کا رنگ زیادہ ہے، سرخی نہیں ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر سرخی ہے اس میں، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو وضو ٹوٹنے میں رنگ کے غلبے کا اعتبار کیا جائے گا، اور نماز ٹوٹنے میں حلق میں ذائقے کا اعتبار کیا جائے گا۔ نمبر 24
دوران نماز قبلہ سینے سے پھیر لینا. دیکھیں 45 درجے کے اندر 45 درجہ کیا ہے؟ بالکل ہمارے سامنے اگر میرا قبلہ ہے تو جس طرح میں سلام پھیر رہا ہوں یہ ٹوٹل ہوا 90 درجے. اس 90 کا آدھا جو حصہ ہوگا یہ 45 درجے جو ہے، تو یہ 45 درجے کے اندر اگر دونوں طرف میں اگر سینہ یا چہرہ وغیرہ پھر رہا ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن اگر 45 درجے سے باہر نمازی نے اپنا سینہ پھیر لیا تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے پھیرا ہے یا پھر کسی عذر کی وجہ سے اس کا سینہ پھر گیا ہے. تو اگر تو اس نے جان بوجھ کر پھیرا اور 45 درجے سے جیسے ہی باہر نکلے گا تو فوراً اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر 45 درجے کے اندر تھا تو نماز نہیں ٹوٹی. اور اگر کسی وجہ سے اس کو سینہ پھیرنا پڑا، جس طرح کہ کسی شخص کی ٹھوکر لگی یا کسی شخص کے گزرتے ہوئے اس کا سینہ لگا جس سے اس کا سینہ دائیں بائیں ہو گیا، تو اس صورت میں اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے پہلے یہ دوبارہ سیدھا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، وگرنہ اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اپنا سینہ قبلے سے پھیرا ہے. نمبر 25، نماز کے دوران سانپ یا بچھو کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، جبکہ نہ تو 3 قدم چلنے پڑے مارنے کے لیے اسے اور نہ ہی 3 مرتبہ مارنے کی حاجت پیش آئے. اور اگر 3 قدم چلنے پڑ رہے ہیں یا 3 مرتبہ مارا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. سانپ بچھو کو مارنا یہ نماز کے دوران جائز ہے جبکہ یہ سامنے سے گزر رہے ہوں اور ایذا دینے کا خوف ہو. اور اگر تکلیف نہیں پہنچا رہے، سامنے سے گزرتے چلا جا رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمیں تکلیف نہیں دے گا، تو اس صورت میں نماز نہ توڑی جائے، نہ ہی نماز میں اس کو مارا جائے. اسی طرح بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز کے دوران ان کو بال وغیرہ سہلانے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو بسا اوقات ان کے بال ٹوٹ بھی جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ پے در پہ مسلسل اگر 3 بال اس نے توڑ لیے تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر 3 بالوں سے کم توڑے ہیں ایک رکن کے اندر تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اسی طرح 3 جوئیں ماری، پچھلے دور میں جو ہے وہ جوئیں زیادہ ہوتی تھی، اب اتنی جوئیں تو نہیں ہیں کہ نماز کے دوران ہی مارتا پھرے. بہرحال 3 بال اکھیڑے یا پھر ایک ہی بار میں 3 بال آ گئے تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی. بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ جو عموماً نمازیوں کو درپیش ہوتا ہے وہ ہے نماز کے دوران کھجانا. بعض لوگ کھجاتے رہتے ہیں، ادھر کھجا لیا، ادھر سہلا لیا، ادھر کر لیا. تو یاد رکھیے کہ ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. ایک رکن میں، رکن ہم نے پہلے پلیس کے اندر سنے تھے، نماز کے جو ارکان ہیں جن کو نماز کے فرائض کہا جاتا ہے، تو قیام کے اندر اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح رکوع کے اندر گیا تو 3 مرتبہ سے کم اٹھانے کی اجازت ہے. 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر خارج کی ہے یا کھجایا ہے یا کوئی چیز سہلائی ہے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ٹوٹی، وگرنہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو 3 مرتبہ نہیں کھجانا اور 3 مرتبہ نہیں سہلانا. اگر ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھا کر ایک ہی جگہ پر کافی دیر خارج کی تو وہ ایک ہی مرتبہ کاؤنٹ کیا جائے گا. یا مثال کے طور پر ایک شخص کے یہاں بھی خارج ہو رہی ہے، یہاں بھی ہو رہی ہے، اگر وہ یہاں خارج کرتا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور پھر یہاں کرتا ہے تو یہ 2 مرتبہ ہوا. لیکن اگر وہ یہاں خارج کر رہا ہے اور ادھر بھی آ گیا اور ہاتھ نہیں اٹھایا تو اب یہ 1 مرتبہ ہی کہلائے گا. نماز کو توڑنے کی 28ویں بات یہ ہے کہ تکبیرات انتقالات، اللہ اکبر کے الف کو دراز کیا یعنی اللہ اکبر اکبر اس طرح کہا، تو اکبار کہا یا اکبر کہا تو نماز فاسد ہو گئی. اور اگر تکبیر تحریمہ میں اس نے یہ غلطی کی ہے تو اس صورت میں نماز اس کی شروع ہی نہیں ہوئی. ٹوٹنا تو بعد کی بات ہے، ٹوٹے گی تو وہ نماز نہ جو نماز شروع ہو چکی ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ قرات یا اذکار میں ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جس سے معنی میں فساد پیدا ہوتا ہے. تو معنی میں فساد پیدا ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر معنی میں فساد نہیں، تبدیلی ہے، معنی فاسد نہیں ہو رہا تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی. تو ہر قرات کی غلطی پر نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ اس قرات کی غلطی پر نماز ٹوٹے گی جبکہ معنی کے اندر فساد پیدا ہو رہا ہو. تو یہ ہمارے 29 واجبات ہوئے. یہ وہ غلطیاں ہیں نماز کے اندر، ایسے وہ کام ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے.
انشاءاللہ العزیز مزید اگلی ویڈیوز کے اندر ہم نماز کے مکروہات تحریمہ کے متعلق سنیں گے، یعنی کون سے ایسے کام ہیں جن کا کرنا نماز میں سخت ناپسندیدہ ہے، شریعت کو سخت ناپسندیدہ عمل ہے، اور وہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے اس نماز کو دوبارہ دہرانا واجب ہوگا۔ انشاءاللہ ان مکروہات تحریمہ کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، اور دیگر آپ جو مسائل سیکھنا چاہ رہے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔